السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے دو چیز کے اوپر ہے، اور اس دو چیز کو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم اس میں آج پھنسے ہوئے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور وہ دو چیز کیا ہے سن لیجئے۔ پہلا ہے غیبت کرنا، دوسرا ہے چغلی کرنا۔ ان دو چیزوں میں آج ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس کی غیبت کر رہے ہیں اور کس کی چغلی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضرات گرامی، ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دو چیز ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ ہم ان دو چیزوں سے ضرور بچیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن شریف کی ایک آیت سنا دیتا ہوں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرے اور سامنے طعنہ دینے والا بنے، سامنے طعنہ دینے والا ہو۔ بتائیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں غیبت کا بھی تذکرہ کر دیا اور سامنے طعنہ دینے والا جو ہوتا ہے اس کے بھی تذکرہ کر دیا، اور اسی سے ہی چغلی شروع ہوتا ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لگائی بجھائی کرنے والا کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یعنی باہم اختلاف پیدا کرنا، یہ ہے چغلی کی تعریف۔ اور چغلی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے چند نقصانات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، چغلی کرنے والا جو ہوتا ہے، چغلی سے محبت ختم ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، چغلی سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور چغلی سے خاندان برباد ہو جاتا ہے، خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور چغلی سے دشمن قائم ہوتا ہے، دشمن بنتا ہے، اور چغلی جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ بتائیے، چغلی ایک ایسی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو بالاتفاق جو ہے ان کا گزرنا قبرستان کے سامنے سے ہوا، تو وہاں پر دو قبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتا ہے یہ اس دو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، یا اللہ کے حبیب، کس چیز کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قبر جو ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے، تو وہ آدمی جب دنیا میں تھا تو پیشاب کے قطروں سے دور نہیں ہوتا تھا، پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، تو ایک تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو قبر ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی برائیاں کرتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ تو حضرات گرامی، اب بتائیے، چغلی بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو چغلی کے بارے میں بتا دیا۔ اب آتے ہیں غیبت کے بارے میں۔ غیبت جو ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شب معراج میں بلایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی اور جنت کی پورا سیر کیا، جہنم کے راستے سے گزرنا ہوا، تو وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے جو کھرچ رہے تھے، بدن میں کھرچ رہے تھے اپنے ناخنوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر فرمانے لگے، اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں جو اپنے
नाखूनों से अपने चेहरे पर खुरच रहे हैं, बदन में खुरच रहे हैं, कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के हबीब, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहते हुए अपने मुर्दार भाई का खून खाता था। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे की गीबत करता था, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता था। तो हजरत ग्रामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में ये इरशाद फरमाते हैं सूरतुल हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान ना किया करो, बहुत ज्यादा गुमान करने से इज्तिनाब करो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और जासूसी ना किया करो और एक दूसरे की गिबत ना किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीहतुमू, क्या तुम में से किसी आदमी को ये बात अच्छी लगती है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम्हें घिन आती है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। तो हजरत ग्रामी, आज हम एक दूसरे की इतनी बुराइयां करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम गिबत कर रहे हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में दो औरत थी और उन दोनों औरतों ने रोजा रखी थी। तो बिल इत्तेफाक वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो बात करते करते किसी और की बुराइयां शुरू हो गई। अब जब बात खत्म हो गई, अब उन दोनों औरतों को बहुत परेशानी होने लगी, गले सूख रहे हैं, कुछ भी असर नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। तो ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनको बुला के लाओ। जब वो आई तो उनसे कहा, कै करो। जब उन्होंने कै किया तो खून और गोश्त का टुकड़ा निकला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, ये क्यों हुआ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये जब आपस में एक दूसरे जब बात कर रही थी तो बिल इत्तेफाक दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर दिया, यानी गिबत करना शुरू कर दिया। रोजे की हालत में जो इनके लिए जायज खाना था वो तो इन्होंने रोक लिया, वो तो उन खानों से, उन चीजों से ये तो बच गए। लेकिन जब गिबत करना शुरू किया, बुराइयां करना शुरू किया, तो इससे ये हुआ कि ये अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है, हराम चीज खा रहा है, इसीलिए ये परेशान हो गए थे। बताइए, तो गिबत करना और चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप और हम इंशाअल्लाह इन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे। तो आप हजरत मेरे बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे हम। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।